آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78، 79، 80، 81 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، الرَّجْفَةُ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے۔ یہاں رجفتن زلزلے کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر صیحتن چیخ کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی ان کے منصوبہ کی اطلاع دے دی اور ہجرت کا حکم بھی آ گیا۔ تیسرے دن ان لوگوں کو پہاڑوں کی طرف سے ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے، مگر یہ بارش برسانے والا بادل نہ تھا، بلکہ ان کی جانوں پر مسلط ہو جانے والا اللہ کا عذاب تھا، جس میں سیاہ غلیظ گندھک کے بخارات ملا ہوا دھواں تھا، ساتھ ہی کسی پہاڑ سے کوئی لاوا پھٹا جس سے شدید زلزلہ آ گیا، اس سے ہولناک چیخوں کی آواز بھی آتی رہی جس سے دل دہل جاتے اور کان پھٹے جاتے تھے، اور غلیظ دھوئیں نے ان کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کے دلوں اور کلیجوں کو معوف کر دیا اور انہیں سانس تک لینا بھی محال ہو گیا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم چیخ چیخ کر اور تڑپ تڑپ کر وہیں ڈھیر ہو گئی، اور اس شدید زلزلے نے ان کے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سوائے چند ایک کے سب چکنا چور ہو گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ فَتَوَلَّى پس منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی تھی، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون تم نہیں پسند کرتے، الناسخین نصیحت کرنے والوں کو۔ ہجرت جیسے متمدن شہر کے کھنڈرات دیکھتے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی، مگر ان میں سے صرف 120 آدمی سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو عذاب کی آمد کے وقت سے مطلع کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے ان پیروکاروں کو لے کر فلسطین کا رخ کیا اور جاتے جاتے اپنی قوم کے لوگوں سے نہایت افسوس سے یہ خطاب کیا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی بھی انتہائی کوشش کی تھی، لیکن تم ان باتوں کا مذاق اڑاتے رہے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ کہہ کر آپ شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا۔ فلسطین پہنچ کر آپ اپنے ساتھیوں سمیت رملہ کے قریب آباد ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد اسی مقام پر وفات پائی۔
آخر حضرت صالح علیہ السلام کی دزمانہ نصیحت کے باوجود قوم نے نہ مانا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ اب 3 دنوں کے اندر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ اس کے باوجود انہوں نے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کے بعد بطور عذاب ان پر رات میں چیخ اور زلزلہ مسلسل کر دیا گیا، اور سوائے رسالت اور چند مسلمانوں کے سب ہلاک برباد ہو گئے۔ یہ قوم جس علاقہ میں آباد تھی، سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہجر کے نام سے آیا ہے، اور آج کل یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے، جہاں اب بھی پہاڑ سے تراشے ہوئے محلات کے کھنڈر موجود ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالی جل شانہ نے سرکش سرداران کفار کا ذکر متکبرین کی لفظ سے اور کمزور ستم رسیدہ مسلمانوں کا ذکر مستضعفین سے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر بہت بری چیز ہے، اور مسلمانوں کا وقتی طور پر کمزور ہونا ایسی بات نہیں جس سے وہ حوصلہ ہار جائیں۔ انشاءاللہ تعالی انجام کار وہی سر بلند ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ دین حق کے مقابلہ عداوت اور تکبر کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان نہ لانے والے گروہ پر اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب ان پر اچھی طرح اسلام کی دعوت پیش کر کے حجت پوری کر دی جائے، اور ان کے لیے یہ کہنے کا موقع بھی باقی نہ رہے کہ ہم تو اللہ کے پیغام سے بے خبر تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمین۔ وَلُوطًا اور لوط کو بھیجا، اذ جب، قال اس نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ کیا تم آتے ہو یعنی کرتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما کہ نہیں، سبقکم سبقت کی تم پر، بہا وہ برائی، من احد کسی نے بھی، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر خود ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی، اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقۃن یا مؤتفقاتن کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غالباً سب سے پہلے دعوت توحید کے ساتھ، جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، اور سب سے پہلے وہ اسی کی دعوت اپنی قوم کو دیتے تھے، جیسے کہ پچھلے نبیوں کے حالات میں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ مردوں کے ساتھ بدفعلی قوم لوط میں تھی، ان کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا۔ اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑ گیا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ لواطت کی سزا ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا جو زنا کی ہے، یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا رجم ہے، چاہے مجرم کیسا بھی ہو۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں، حد کے نہیں۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ انکم بے شک تم، لتاتون البتہ آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس،
شہوتاً شہوت رانی کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل باہیم کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، جو قضاء شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کی شرمگاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے، اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کے دوبر کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب اسی فطرت سیئہ سے انحراف اور حدود الہی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قوموں نے اختیار کر لیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بلکہ تم قوم مسرفون، حد سے بڑھنے والے لوگوں۔ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان پر ایمان لائے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے شام فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور بطور معاون تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے اور سیدنا لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی طرف بھیج دیا گیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں ہی سی ان کی دوبر میں جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس فحاشی کی موجود بھی یہی قوم تھی، اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، حتیٰ کہ ایسی فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا، یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف سیدنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ ممکن ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اولاد کی تربیت اور اس کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ سجائی ہو، جیسا کہ بہت سے ادوار میں یہی بات قتل اولاد کی بھی محرک بنی رہی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بد کردار لوگ بھی اس فحش مرض میں مبتلا رہے ہیں، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفوں نے اس گنہونے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبہ تک پہنچا دیا، اور رہی صحیح کسر جدید مغربی تعظیم نے پوری کر دی ہے، جس نے علل اعلان ہم جنسی ہوم سیکس کے حق میں پروپگنڈا کیا، یعنی اگر مرد سے اور عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ملکی قانون کو ہرگز اس میں مذاہم نہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ کئی ممالک کی مجالس قانون ساز نے اس فعل کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یا اللہ، ہم کو تقویٰ طاعت کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب فرما، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی چین اور آخرت میں بھی آرام نصیب ہو، اور ہر طرح کی فحاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کا عزم عطا فرما، تاکہ ہمارا دین اور دنیا خراب نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔